حامدا و مسلیہ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستان محترم، محرم الحرام کا نام سنتے ہی مسلمانوں کے دلوں کے اندر، ایمان والوں کے دلوں کے اندر ایک غم کی لہر دوڑتی ہے، ایک دکھ کی کیفیت انسان کے اندر بپا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محرم کے مہینے کے اندر حضور علیہ السلام کی اہل بیت اور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقاء کو، آپ کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان کے اندر بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ محترم، اس وجہ سے جب بھی محرم کا ذکر آتا ہے، یا خاص کر کے 10 محرم الحرام کا جب ذکر ہوتا ہے، تو انسان کے ذہن کے اندر ایک غم کی کیفیت آ جاتی ہے، اور یہ غم کا آنا اور غم کی کیفیت کا ہونا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، حضور کے گھر والوں کی محبت ہوتی ہے، تو ان کے دل کے اندر یہ غم پیدا ہو جاتا ہے، دکھ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں کہ کس طرح کربلا کے اندر ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، مگر اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر امام علی مقام کے غم کے اندر یا آپ کے رفقاء کے غم کے اندر رونا یا آنسو بہانا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کو، غم حسین کو منافی تصور کرتے ہیں کہ اگر غم حسین کے اندر رویا جائے تو یہ صبر کے منافی ہے، حالانکہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل سنت سنی ہیں، ان کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی غم حسین منانے کے اندر اتنی زیادہ ہچکچاہٹ اور ڈر محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، غم حسین منانا اور غم حسین کے اندر رونا یہ عین ایمان ہے، نہ کہ یہ ناجائز ہے۔ آقا علیہ السلام خود امام علی مقام کے غم کے اندر روئے ہیں۔ حضور علیہ السلام غم حسین کے اندر روئے ہیں۔ ایک روایت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو حضور علیہ السلام کی گود مبارک کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، یعنی حضور نے اپنی گود کے اندر امام علی مقام امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا اور حضور کی چشمان مقدس سے آنسو روا تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، ما یبکی کا، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ، اتانی جبریل، ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے خبر دی کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، یعنی آپ کا یہ جو بیٹا، جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے، جو آپ کی چاہتوں کا مرکز ہے، جس سے آپ اتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، آپ کی امت کے لوگ اتنے بدبخت ہو جائیں گے، وہ کم بخت، کہ وہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کے بعد شہید کر دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ، مجھے جبریل نے اس جگہ کی مٹی لا کے دی ہے، اور پھر وہ مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ کو دی اور فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنک قد قتل، اور ام سلمہ اس کو دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون کے اندر بدل جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور یہ بات فرما رہے تھے تو حضور کی چشمان مقدس سے آنسو رواں تھے، حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم کیوں غم حسین کے اندر روتے ہیں، اور ہم کیوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ غم حسین کے اندر رو۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ اگر اس کو صبر کے منافی سمجھا جائے تو دیکھیں پھر یہ بات کہاں تک جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام بھی غم حسین کے اندر رو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، غم حسین کے اندر رونا نہ صبر کے منافی ہے اور نہ یہ ناجائز ہے، بلکہ عین ایمان ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک ہوتا ہے کسی کا غم منانا، یعنی کسی کے غم میں رونا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو زد و کوب کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں کہ اپنے آپ کو مارا جائے، اپنے آپ کو پیٹا جائے، نوحہ کیا جائے، ماتم کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، مگر رونا اور غم منانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والے نہ تو ہم نوحہ کرتے ہیں، نہ سینہ کوبی کرتے ہیں، نہ ہم اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، نہ ہم اپنے بال نوچتے ہیں، بلکہ ہم دل ہی دل میں حسین علیہ السلام کی یاد کو بسا کر کہ ان کے ساتھ کربلا کے اندر کیا کچھ کیا گیا، ہم ان کے غم کے اندر آنسو بہاتے ہیں، جو آقا کی سنت ہے۔ ہم اس سے زیادہ اپنے آپ کو اس کی محبت کے اندر آ کے، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آ کے اپنے آپ کو وہ کام نہیں کرتے جو دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ کرتے ہیں، یعنی سینہ کوبی کرنا اور اپنے کپڑے تک پھاڑ دینا۔ اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ اگر اولیاء اللہ یا صوفیاء کی تعلیمات پڑھی جائیں، اگر ان کی سوانح حیات پڑھی جائے، ان کا عمل دیکھا جائے، تو وہ لوگ محرم الحرام کے اندر اس طرح روتے تھے کہ گویا واقعہ کربلا ان کی نظروں کے سامنے ہوا ہو، اس قدر وہ آہ و بکا کرتے تھے محرم کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل سنت کا وتیرہ چلا آ رہا ہے، مگر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلک کے اندر بھی جو ایک صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والا مسلک ہے، اگر صحابہ کی بات آ جائے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ حق چار یار کا نعرہ لگانے والے ہیں، اور اگر اہل بیت کی بات آ جائے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ نعرہ پنتن پاک بھی لگانے والے ہیں، ہم نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں۔ اور اس مسلک کے اندر جو اتنا اعتدال والا مسلک تھا، جو اتنا پیارا، جو حضور کی سنت کے مطابق دنیا کے اندر حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے محبت کرنے والا واحد ایک ایسا مسلک ہے کہ آپ کو یہاں پر صحابہ کی محبت بھی ملے گی، یہاں پر اہل بیت کی محبت بھی ملے گی، یہاں پر حضور کی بھی محبت ملے گی، یہاں پر آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پاک کی محبت ملے گی۔ مگر اس مسلک کے ماننے والے، اس مسلک کو فالو کرنے والے لوگ بھی اگر اس طرح کے شک و شبہات کے اندر پڑ جائیں گے تو پھر مجھے یقیناً یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ مجھے پھر تمہاری سنیت کے اوپر شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ شاید تمہاری سنیت کہاں چلی گئی۔ کہ دوستان محترم، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حسین علیہ السلام کے غم میں رونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔